مغربی تہذیب ہے اس میں بھی اسلام بہت پڑھا جاتا ہے. یونیورسٹیز میں ہارورڈ میں اسلام پڑھا جاتا ہے, بoston میں پڑھا جا رہا ہے, یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھا جا رہا ہے, آکسفورڈ میں اسلام پہ PhD ہوتی ہے. مستشرقین انہیں کہتے ہیں, اورینٹلسٹ نا. تو وہ ایمان کے نقطۂ نظر سے اسلام کو نہیں پڑھتے, ان کا وہ خدا کو نہیں مانتے کیونکہ وہ PhD تھیسس کر رہے ہیں. تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تاریخی فنامنا ہے اور اس کو ہم کسی طرح سے بیان کریں کہ یہ کیسے ہوا, اسلام قرآن کیا ہے, کہاں سے آیا. تو مختلف قسم کے وہ تھیسس پیش کرتے ہیں. ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے مل کر اس کو جمع کر کے اور اس کو ایک کتابی شکل دی, وہ اس میں پورا وہ PhD تھیسس لکھ دے گا, اس کو ڈگری بھی مل جائے گی. کوئی اور آ کے کہے گا کہ یہ بعد میں جو ہے یہ ڈیولپ ہوا اور اس میں شروع میں یہ صورتیں نہیں تھیں, بعد میں یہ صورتیں آ گئیں اور اس پہ وہ پوری PhD تھیسس لکھ دے گا. تو یہ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی چیز جو یاد کی گئی تھی وہ ویسی ہی رہے جیسے پہلے تھی. اور یہ ان کے ذہن میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر فرض کریں, میں اس گیم کو امریکہ میں ٹیلی فون کہتے ہیں, اگر میں آپ کے کان میں چپکے سے کچھ کہہ دوں اور میں آپ سے کہوں آپ چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیں اور آپ ان کے کان میں کہہ دیں اور آپ ان کے کان میں کہہ دیں, اور اس طرح ہم پورے کراؤڈ سے گزر کے آخری بندے سے میں پوچھوں بھئی کیا کہا تھا, تو کیا ہونا ہے. میں نے بچوں کے ساتھ کئی دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے. میں نے ایک پہلے بچے سے کہا تھا باب پنچڈ جو, باپ نے جو کو مکہ مارا. اس نے دوسرے کے کان میں, تیسرے کے کان میں, چوتھے کے کان میں. جب 50ویں بچے تک پہنچے میں نے پوچھا کیا کہا تھا, کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان بات کرتا ہے اور بات کے ذریعے سے چیز پھیلتی ہے نا, تو اس میں کیونکہ ہمارا جو حافظہ ہے وہ انسانی حافظہ, اس میں کمزوری آ سکتی ہے. شاید مجھے کوئی بات یاد نہیں رہی, شاید مجھے کوئی لفظ یاد نہیں رہا, ہو سکتا ہے. تو اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اگر کوئی چیز لکھ لے, وہ لکھی ہوئی چیز مجھے مل جائے, تو اس میں جو پرانی اصل بات تھی اس کا ریکارڈ زیادہ قابل قبول ہے, وہ زیادہ ریلائبل ہے, قابل اعتماد ہے, کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے. اور جو بات زبانی کہی گئی ہے وہ قابل اعتماد کم ہے. اور ہمارا جو دین ہے قرآن خاص کر, اس کی اصل میں کتابت نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ مرتب ہوا ہے کتابی شکل میں اور اس کو جمع کیا گیا اور مصحف بنائی گئی, لیکن مصحف تو ایک آدھ تھی, یا پورے ایک گاؤں میں, پورے ایک شہر میں ایک آدھ مصحف آپ کو ملے گی. لیکن ہزاروں کی تعداد میں صحابہ قرآن کو یاد کر چکے, اوروں کو یاد کرا رہے ہیں, پھر وہ اور یاد کرا رہے ہیں. ان ساروں کے پاس مصحف نہیں ہے, قرآن کی ایک کاپی نہیں ہے ان کے پاس, وہ دل سے یاد کر رہے ہیں اور وہ پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے. جو چیز زبانی یاد کر کے پھیلائی جاتی ہے, اس میں تغییر کا اور اس میں حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اونچ نیچ کا امکان زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے. اور جتنا وہ پھیلے گا کتنا امکان ہے کہ اور تغییرات ہوں گی, اور یعنی ان کے پاس اس صورت میں یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا, یہ صورت پہلی تھی یا یہ صورت بعد میں تھی, یہ یاد یہاں پہ تھی وہاں پہ تھی. اس کا امکان بڑھتا چلا جائے گا, جتنے اور لوگ حفظ کریں گے اتنا ہی اس کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. اور یہی مغربی ذہن کا ایک خاکہ ہے کہ تاریخ جو ہے نا, جو ریلائبل تاریخ ہے, جس تاریخ پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی اس وقت کی چیز ہے, وہ لکھی ہونی چاہیے, کیونکہ انسان کے محافظے کا اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ ان کی ذہنیت ہے. اب انہوں نے سائنس کا بھی اس میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے ان کو پرانا کوئی نسخہ مل جائے قرآن کا, یا جیسے وہ یمن میں ان کو ایک ملا, تو انہوں نے اس کی وہ کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں, یعنی اینالائز کرتے ہیں کہ یہ کس سال کا ہے, کتنا پرانا ہے. یہ اس کی کیمیائی اس کا انالیسس کر کے وہ نکال لیتے ہیں یہ 8 صدی پرانا ہے, یا 12 صدی پرانا ہے, یا 1000 سال پرانا ہے. وہ اس کو اب اس کا تجزیہ وہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے اب جب وہ قرآن کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو اس کے جو نسخے ہمیں ملتے ہیں, وہ تو مجھے ایک نسخہ کہیں یمن میں کسی پتھر کے نیچے مل گیا, کوئی پرانا, کوئی وہاں پہ مل گیا, کوئی وہاں پہ مل گیا, لیکن اصل کیا ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا. میرے ذہن میں یہ جو سوال تھا, میں نے بہت سارے مستشرقین سے پوچھا, کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ کے نظریے کے مطابق تو 1 سال کے اندر ہی لاکھوں قرآن ہونے چاہیے تھے. ایک نہیں, لاکھوں. کیونکہ اگر لاکھوں لوگوں نے یاد کیا ہے اور ہر ایک کے حفظ میں کوئی نہ کوئی ادھر ادھر خلل ہے, تو اس کو کچھ اور یاد ہوگا, اس کو کچھ اور یاد ہوگا. اور اس وقت تو ایسے نہیں, ہم سمجھتے نا خلافت کی حکومت جو ہے اس کا بڑا کنٹرول تھا. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ فون اٹھایا اور کہا ہے اس نے کیا یاد کیا ہے,
یا کیمرہ آن کرو. وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں, وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کون کس کو کیا سکھا رہا ہے؟ یہ تو اب ایک قدرتی طور پہ قرآن جلدی جلدی پھیل رہا ہے. ایک کتاب کا لکھنا بھی اس زمانے میں کتنے درخت کاٹنے پڑیں گے, درختوں سے کتنی دیر لگے گی اس کو کاغذ بنانے میں, پھر کتنی دیر لگے گی سیاہی, اور کتنے صلاحیت رکھتے ہیں لکھنے میں. پرنٹنگ میں اتنی دیر لگتی ہے, لکھنے میں کتنی دیر لگے گی, اور اس سے کہیں تیزی سے قرآن زبانی پھیل رہا ہے نا. اور اب وہ زمانہ, اور اب 1500 سال ہو گیا. اس وقت تک تو قرآن کی کروڑوں کاپیاں ہونی چاہیے تھیں جن میں ہر ایک میں فرق ہو ان کے نظریے کے مطابق. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے ٹیکسس میں کی تھی, میں ٹیکسس میں تھا تو کچھ عیسائی حضرات بھی آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں, ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ انٹرنیٹ ختم, لائبریریز تمام کی تمام بند, کسی کتاب کا کسی کو ایکسیس نہیں ہے, سب غائب, اور اب میں یہاں اس شہر کے رہنے والوں سے کہوں آپ بائبل کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کریں, اس شہر کے رہنے والوں. چلیں تھوڑی آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے, میں پورے امریکہ کے خطے کو جمع کر کے کہتا ہوں آپ پورے امریکہ کے سارے شہروں کو لے لیں, سارے اسٹیٹس کو لے لیں, چلیں کینیڈا کو بھی جمع کر لیں, میکسیکو کو بھی جمع کر لیں, آپ پوری بائبل کو دوبارہ ریپروڈیوس کریں. اور پھر میں ایک اور چیلنج دیتا ہوں, جو یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس کو بھی اب دوبارہ لفظ بہ لفظ ریپروڈیوس کریں. اور میں کہتا ہوں مجھے سینکڑوں میل نہیں چاہیے, مجھے 1 میل کا فاصلہ چاہیے, آدھا میل کر لیں, چلیں ربع میل کر لیں, اس مسجد کا ربع میل. اور ہمارا پروجیکٹ یہ ہے, ہم نے قرآن کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ, العجیب من القرآن. اسی لیے قرآن نے جب کہا نا کہ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے, تو لفظ استعمال ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر. الکتاب نہیں کہا, الذکر کہا. الذکر کیا ہے؟ یاد دہانی. یہ بھی ہے جو چیز یاد کی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں. المذکور بھی ذکر ہے, المذکر بھی ذکر ہے, مصدر میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی اصل حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے کی گئی.